بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مفتی شاہد عمران جلالی صاحب، ان کی ایک تحریر مجھ تک پہنچی ہے، 5 صفحے غالباً انہوں نے کالے کیے ہیں، اور انہوں نے حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے جانشین فرزند ارجمند حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر امین الاسناد شاہ صاحب مدد علی کے حوالے سے کچھ نازیبا انداز گفتگو ہے ان کا، اور بڑی گھٹیا رنگ میں انہوں نے یہ تحریر پیش کی ہے، جس کو پڑھ کر انتہائی دکھ ہوا ہے۔ اور میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو اتنا عامیانہ، سطحی، بازاری قسم کا اور گھٹیا ہے کہ اگر عام کسی چند جماعتیں پڑھے ہوئے بندے سے بھی کہا جائے کہ یہ تحریر پڑھو، تو اسے یہ تحریر پڑھنے کے بعد بڑے دکھ اور افسوس ہوگا۔ اور اگر اسے یہ بتایا جائے کہ یہ کسی عالم دین کی تحریر ہے، یا یہ وہ حضرت ہیں جو اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لکھتے ہیں، تو وہ کہے گا اگر یہ دین کے داعی ہیں اور تو یہ ان کا انداز بیان ہے، تو ہم اس سے دور ہی بہتر ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اتنے کیوں خفا ہیں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، ان کے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف سے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ غالباً مفتی صاحب کی نظر سے یہ آیہ کریمہ نہیں گزری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے احسن انداز میں، پیارے انداز میں کسی کے ساتھ مجادلہ کرو، اور ان کو دین حقہ کی طرف، سیدھے راستے کی طرف بھی پیار اور محبت کے ساتھ بلاؤ، حکمت اور بالموعظۃ الحسنہ، یعنی خوبصورت انداز میں پند و نصیحت کرو کسی کو۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنے صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں آپ تبلیغ کے لیے یا آپ گورنر بنا کر بھیجتے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام طور پر ان کو یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ آیہ کریمہ تو خیر ہے، پیش نظر رہتی ہی تھی، تو آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے تنگی اور تکلیف کا باعث نہ بننا۔ بشروا ولا تنفروا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بشارتیں دینا اور وہاں نفرت پیدا نہ کرنا۔ تو حضرت نے یہ جو 4-5 صفحے کالے کیے ہیں، اس سے نفرت ہی جنم لے رہی ہے ایک ایک سطر سے، اور یعنی یہ ان کا یہ انداز گفتگو دیکھ کر، پڑھ کر بڑا دلی افسوس ہوا ہے۔ چند دن پہلے حضرت نے میرا ایک کلپ وائرل کیا تھا، اور یہ کہتے ہوئے کہ جناب یہ بڑا مرد مجاہد ہے، الفاظ کچھ بھی ہوں گے، مفہوم یہی تھا کہ جناب اس نے بیرہ شریف کا پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جناب اس نے بڑی آواز حق بلند کی ہے، تو ہم اس کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کی خدمت میں بھی حاضری دے لوں کہ یہ جو آپ نے چند صفحے کالے کیے ہیں، اور اس میں جو رقیق قسم کے حملے آپ نے کیے ہیں، گھریلو مستورات تک کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، تو چند باتیں میں بھی حضرت آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ لگتا ہے کہ رجسٹر خارجہ آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور سنیت سے، اسلام سے خارج کرنے کا مشغلہ ماشاءاللہ آپ کا ہے، تو شاید رجسٹر داخلہ تو آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ کسی کو اسلام کے اندر داخل کریں اور کہیں کہ ان وجوہ سے وہ بچتا ہے، اس کا دامن بچ جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ رجسٹر خارجہ آپ کے پاس ہے۔ تو چلے میں بھی چند باتیں پوچھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس لسٹ میں مزید آپ اضافہ کر دیں کہ فلاں فلاں بھی خارج ہو گیا ہے۔ حضرت میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کو اگر کوئی انسان کہے کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ غیر نبی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ یعنی اگر کوئی نبی ہو لیکن کوئی بندہ اس نبی کو غیر نبی یعنی نبی نہ سمجھے، اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ اب اسی کے برعکس اگر کوئی بندہ نبی نہ ہو تو کوئی بندہ کہ نہیں جی وہ نبی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو میں تو اپنی طرف سے ایک اندازہ کر کے کہہ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں
یا آپ کے نوکے قلم سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واضح ہوتا ہے۔ اب میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام 1400 سال کے مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء، متکلمین، کچھ نے ان کے بارے میں لکھا ہے وہ نبی تھے، اور کچھ نے ان کے بارے میں لکھا ہے وہ نبی نہیں تھے۔ اب مجھے یہ فرمائیں، اگر وہ نبی تھے تو جن علماء نے 14 صدیوں تک ان کو لکھا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، تو کیا ایک نبی کو جو کہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، کیا ان کو آپ کافر گردانیں گے؟ یا اگر وہ نبی نہیں تھے تو جنہوں نے ان کو نبی کہا ہے، ان علماء کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ رائے آپ نے جناب ضرور دینی ہے، اگر مگر سے کام نہیں لینا، ٹو دا پوائنٹ جواب دینا ہے۔ اور 1400 سال کے اندر جتنوں کی وہ فہرست ہے نا، ان سب پہ آپ نے پھر جو ماشاءاللہ آپ کا محبوب مشغلہ ہے نا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر جناب پھر وہی کفر کا فتویٰ آپ نے صادر فرمانا ہے، کیونکہ یہ آپ کا محبوب مشغلہ ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ مجھے یہ فرمائیں کہ اگر ایک انسان مسلمان نہ ہو تو کچھ لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر ایک بندہ مسلمان ہو اور کچھ لوگ یہ کہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اب اس کی بھی میں وضاحت کیے دیتا ہوں۔ ایمان ابو طالب، حضرت ابو طالب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے والد گرامی جو ہیں، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بہت عرصہ تک خدمت کی ہے، تو 14 صدیوں تک تمام علماء کی ان کے حوالے سے بھی مختلف آراء ہیں۔ کچھ فرماتے ہیں کہ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور کچھ روایات ہیں جن کو سامنے رکھ کر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، سرکار کی خدمت تو کرتے رہے ہیں لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی شخصیت بھی وہ ہے کہ جو ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابو طالب نے ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اعلیٰ حضرت کے بعد فکر رضا سے تصادم کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی، جو استاذ الاساتذہ ہیں، جامع المعقول والمنقول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت ہے اور انہوں نے اس پر کتابچہ لکھا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ہستی اعلیٰ حضرت کے نزدیک اسلام پر نہیں ہے اور وہ کافر ہے اعلیٰ حضرت کے نزدیک، تو ان کو مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے۔ اب ظاہر ہے اگر اعلیٰ حضرت کے فتویٰ پر عمل کریں تو آپ مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی پر کیا فتویٰ لگائیں گے کہ انہوں نے ایک وہ بندہ کہ جس کو اعلیٰ حضرت لکھتی ہے کہ وہ مومن نہیں تھا، تو انہوں نے اس کو مومن کہا ہے، تو کافر کو جنہوں نے مومن کہا ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اور اگر مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی کا موقف درست ہے تو آپ اعلیٰ حضرت پر کیا فتویٰ جناب لگائیں گے؟ تو اس کا جواب بھی آپ نے ضرور دینا ہے، کیونکہ یہ آپ کا محبوب مشغلہ ہے نا۔ اور مجھے آپ کی ساری تحریر سے یہ بات سمجھ آتی ہے نانوتا کے لفظ سے کہ آپ کو خاص بیر ہے حضور ذیالامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اس حوالے سے کہ انہوں نے قاسم نانوتوی پر کفر کا فتویٰ صادر کیوں نہیں کیا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ مثالیں رکھ کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی لمبی لسٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان میں سے ہر ایک کے متعلق آپ یہ توجیہ پیش کریں کہ نہیں، وہ بھی درست ہیں، یہ بھی درست ہیں، ان کی رائے بھی ٹھیک ہے، ان کی رائے بھی ٹھیک ہے، تو اے جناب ساری مہربانی پیر کرم شاہ ہوتے ہی کیوں جناب تشریف فرما رہے ہو پھر کہ باقی تمام 14 صدیوں کے علماء جتنے بھی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہیں، تو کسی پر آپ کفر کا فتویٰ صادر نہیں کرتے؟ تو اے جناب حضرت ٹکٹ ہولڈر صاحب، کیا خوب تعارف کروایا جی آپ نے اپنا ٹکٹ ہولڈر، سبحان اللہ۔ آج ایک یہ چیز بھی ایک تعارف کا باعث ہے کہ جی میں ٹکٹ ہولڈر ہوں۔ حضرت ساتھ آگے یہ بھی لکھ دینا تھا نا کہ آپ نے ووٹ کتنے لیے ہیں۔ اور پھر یہ تو ایسے ہی ہو گیا، ایک بندہ حج کے لیے درخواست دے اور وہ درخواست قبول نہ ہو، اس کے بعد زندگی میں جب بھی اپنا نام لکھے اور ساتھ یہ کہے کہ جناب کہ حاجی اپلائی کنندہ، جی اپلائی کنندہ، کہ اپلائی تو کیا تھا نا جی، حج ہوا یا نہیں ہوا لیکن اپلائی کنندہ، کیا بات ہے جی، ٹکٹ ہولڈر، واہ زبردست تعارف ہے جی۔ تو حضرت ٹکٹ ہولڈر صاحب، آپ نے یہ جو کیا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ
ان تمام چیزوں میں تو وہ تمام علماء بری ہیں، دونوں طرف کے گروہ، جو ایمان ثابت کر رہے ہیں ابو طالب کا وہ بھی، اور جو ثابت نہیں کر رہے وہ دونوں آپ کے نزدیک مسلمان ٹھہرتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں، یہ آپ نے واضح کرنا ہے آپ۔ اور اگر وہ سارے ہی درست ہیں، سارے ٹھیک ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایمان کے دائرے سے باہر نہیں نکلا، تو پیر محمد کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کون سا قصور سرزد ہو گیا تھا جناب، کہ انہوں نے اگر اپنے دادا استاد اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت سے بصد ادب اگر انہوں نے جو ہے وہ ان کی اس رائے پر آپ نہیں چلے اور آپ نے کفر کا فتویٰ صادر نہیں کیا، اس میں کون سی کبات لازم آ گئی ہے؟ ابھی میں آپ کو مزید وضاحت کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت سے مزید پیچھے چلے جائیں، امام علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے امام الطائفہ اسماعیل دہلوی قتیل پر کفر کا فتویٰ صادر کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے، یعنی آپ اصاغر میں سے ہیں اور وہ اکابر میں سے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان سے اختلاف کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی قتیل پر کفر کا فتویٰ صادر نہیں کیا، تو اب دونوں میں سے ظاہر ہے پھر ایک سچا ہوگا نا۔ اب بتائیں نا آپ، اگر اعلیٰ حضرت اپنے اکابر کی مخالفت کر کے اعلیٰ حضرت کافر نہیں ہوئے، یا اگر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ درست ہے، تو پھر امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ پیر کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب لائق گردن زدہ نہیں ہے، یہ ساریاں مہربانیاں تو ہونا تو ہی کرنی ہیں۔ تو آپ نے اپنی رائے کے مطابق اس کو گمراہ کن تحریریں کہا ہے، اس کی تحریر گمراہ کن ہے، لیکن اس کے باوجود جناب تھوڑا رانجہ راضی نہیں ہو رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تاجدار گولڈا حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوتا ہے 1938 میں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا وصال ہوتا ہے 1921 میں۔ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد 17 سال تک تاجدار گولڈا زندہ رہے۔ آپ ان کی کوئی تحریر دکھا سکتے ہیں جس میں انہوں نے ان علماء پر، علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ صادر کیا ہو؟ اور اگر انہوں نے کفر کا فتویٰ صادر نہیں کیا تو آپ نے ان پر پھر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا جی؟ جڑی مہربانی بہرے والا تو کیتی نے، یہی مہربانی تاجدار گولڈا تو بھی کر دے حضرت۔ پھر آگے چلتے ہیں، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی بہت عرصہ تک حضرت کے وصال کے بعد وہ باقاعدہ یاد رہے ہیں، اور پاکستان کی تحریک کا سہرا ہی ان کے سر ہے، تو انہوں نے بھی کفر کا فتویٰ صادر نہیں کیا۔ جناب ٹھوک دو فتویٰ انہوں نے ماشاءاللہ، اپنی نامہ اعمال مزید نیکیاں دے اضافہ کرو حضرت۔ اگے چلو جناب کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا، پیر افضل قادری صاحب پر بھی اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بھی، اور ان کے حوالے سے جو انتہائی نازیبا الفاظ اور ان کی معذوری کو سامنے رکھ کر لنڈے اور نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کیے تھے۔ میری جرأت رندانہ کو تو آپ نے سلام کیا ہے، اور میں داد دیتا ہوں اپنے اساتذہ کرام کو، بحیرہ شریف والوں کو، وہ تو سمندر ہیں، خانوادہ حضور جلمت تو دور کی بات ہے، مجھے میرے اساتذہ کرام نے بھی شٹ اپ کال نہیں دی کہ تو کیا کر رہا ہے، کیوں یہ باتیں کر رہا ہے، تو انہوں نے برداشت کیا، ٹھیک ہے اس کی اپنی رائے، اس کو کہنے دو جو کچھ کہتا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں نا آپ کی جرأت رندانہ کہ آپ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو کہیں گے کہ جناب ولا تنابذوا بالالقاب کا حکم ہے، آپ نے ان کی معذوری کو سامنے رکھ کر یہ گندے اور بھونڈے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں، یہ لنڈا اور نہ جانے کیا کیا، اور تعلیم کے حوالے سے پتہ نہیں میٹرک اور کیا کیا آپ نے ان پر آوازیں کسی ہیں، اور پھر آپ نے ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا، اور پھر ماشاءاللہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اب اس کو کافر کہتے رہے ہیں، اور پھر اس کی آپ نے جا کے نماز جنازہ بھی پڑھی ہے۔ اب ادھر تو آپ تجدید ایمان اور تجدید اسلام کروا رہے ہیں، بحیرہ شریف کے ساتھ بڑے بڑے دیہاتوں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے نام بھی آپ لے رہے ہیں، اور فلاں شیعہ کا نماز جنازہ اور یہ ہوا وہ ہوا، تو تجدید ایمان اور تجدید اسلام۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے آپ نے تجدید اسلام اور تجدید نکاح کروایا تھا؟ دیو نا جناب اتھا جواب دیو، کیا کروا لیا تھا ان سے؟ اتھا اگر مگر نہ کرے، نہیں آپ تک وہ یہ بات نہیں پہنچی تھی، یہ بات نہیں پہنچی تھی تو کفر کا فتویٰ کیوں لگایا تھا؟ کفر کا فتویٰ لان لگے میٹھا کاٹ رکھنا ہے نا، اور اگر لگا دیا تھا تو پھر نماز جنازہ میں کیوں گئے ہیں؟ کافر کی نماز جنازہ پھر کیوں پڑھی ہے؟ اپنی منجی تلوی جناب کو جھاڑو شاڑو بھاری دے لاؤ، بوکھ خرچ ہو کر مار لاؤ، گند اتھے بھی بڑا پے نے اے پیرے والے پاسے دار، پھر رخ کرو، ہاتھ ہولا رکھو، خدا دا خوف کرو جناب۔ اگے چلنے ہیں جناب کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے بھائی عابد جلالی صاحب،
انہوں نے اپنی زندگی میں حضور ضیاء الحمد پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا عرفان شاہ صاحب کی موجودگی میں. ٹھیک ہے جی. اب میرا سوال یہ ہے کہ کہ آپ نے یعنی عمران جلالی صاحب آپ نے یا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے، انہوں نے اب جناب یہ بھیرا شریف میں جو کنونشن ہوا ہے، آپ نے کہا جی نشان منظر کنونشن میں انہوں نے فلاں شیعہ کو بلایا، فلاں بھابی کو بلایا. بالکل آپ کے ساتھ مجھے بھی گلہ ہے، مجھے بھی افسوس، اور میں نے اس رائے کا اظہار کیا، اور اب بھی میں اس پر قائم ہوں. تو اچھی بات ہے کہ نشاندہی کرنی چاہیے، اپنوں کے ساتھ گلے ہوتے ہیں. یقیناً جب آپ نے گلہ کیا ہے تو آپ کے پیش نظر یہی تھا نا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، سنی ہیں، آج کے رسول ہیں، ان کے گھروں میں یہ بدعقیدہ لوگ کیوں آئے ہیں. بالکل میں اس تنقید کی، اگر یہ ایک شستہ انداز میں ہو تو اس کی میں قدر کرتا ہوں. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ عابد جلالی صاحب نے تو پیر کرم شاہ صاحب پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اور آپ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ تبھی آپ کو آپ نے گرفت کرنے کی کوشش کی یا ان پر اعتراض کیا کہ آپ نے ان لوگوں کو کیوں اپنے گھروں میں بلایا. ظاہر ہے آپ تو ان کو مسلمان سمجھتے تھے نا، تبھی آپ نے یہ گلے شکوے کی ہیں نا. اگر آپ ان کو کافر سمجھتے تو پھر آپ کو گلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے کہنا تھا چلو یار کافروں کے گھر کافر آ گیا، سن کے تکلیف ہے. ٹھیک ہے جی. اب میرا سوال یہ ہے کہ جن کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں ان کو تو عابد جلالی صاحب نے کافر کہا ہے، تو کیا کبھی زندگی میں آپ نے عابد جلالی صاحب کی گرفت کی تھی؟ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے گرفت کی تھی یا اس سے برات کا اظہار کیا تھا؟ یا آج اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو اس کے بعد انہوں نے کوئی بیان ایسا دیا ہے کہ عابد جلالی صاحب نے یہ کام غلط کیا تھا؟ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے تو حضرت آپ کو پتہ ہے نا اس کا کیا حکم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو وہ کفر، اس کا فتویٰ لگانا اس کا درست ہوگا، اور اگر اس کا فتویٰ غلط ہوگا تو پھر یہی کفر اس قائل کی طرف لوٹ آتا ہے. یعنی جس نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ کفر کا فتویٰ اس کی طرف لوٹ آتا ہے. تو آپ پھر عابد جلالی صاحب کی طرف تو یہ لوٹ جائے گا. پھر ہوں جناب میں دسو کہ اگر عابد جلالی صاحب کی طرف وہ کفر کا فتویٰ لوٹ جائے گا تو پھر آپ میں سے کتنے لوگوں نے، چونکہ تو اس کونسل دے جناب ماشاءاللہ سربراہ بھی ہو نا، تو پریزیڈنٹ صاحب میں دسو نا پھر کتنے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے جنہاں دار کفر دا فتویٰ لوٹ آیا. اب آپ کہیں گے جی نہیں کفر کا فتویٰ تو نہیں لوٹا، جو انہوں نے لگایا تھا ٹھیک لگایا تھا. اگر ٹھیک لگایا تھا تو تون بھیرے لن ترکینا کرن دی فل کے لوڑ ہے. پھر تو یہ آکھو جی کافرن تے کافرن دے گھر جڑا مرضی پیا تون کڑے درد ہے. پھر فلاں جگہ پر فلانے کی نماز جنازہ پڑھا دی تجدید اسلام اسے نوا دیو نا جڑا اسلام چوں باہر نکلا ہے. یہ مطلب ہے تسی تو قائل ہو نا کہ میرے علیہ السلام دے اندر ہے سن تے تجدید اسلام کرن. تے جس بندے نے انہوں نے کفر دا فتویٰ لایا ہے اودی جنہاں نماز جنازہ پڑھی عابد جلالی صاحب دی، انہاں دے بارے کیا حکم ہے کہ انہاں تجدید اسلام کیتا، تجدید نکاح کیتا انہاں؟ یہ تھوڑا میرا فتویٰ نہیں ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ کسی نو کافر آکھے تو دو ہی گلاں، یا تو فتویٰ دا پھر ٹھیک ہے، اور اگر غلط ہے تو پھر وہی کفر دا فتویٰ اودے دے پاسا لوٹا پھر وہ کافر ہوندا. ہن میں دسو جناب عابد جلالی صاحب نو تساں یا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب انہاں دے اس فتوے تو، غلط فتوے تو برات دا اظہار کیتا ہے؟ اج تک کیتا نے؟ تساں آکھیا انہیں غلط کیتا ہے، جو کچھ کیتا انہیں غلط کیتا؟ اے حضرت ذرا دھیان کرو. دوجے دی اکھاں نہ تمہیں بال نظر آਉਂدا تو اپنی اکھاں شتیر بھی نظر نہیں آਉਂدا، تو پھر انتہائی جناب ایک گندی تحریر اور تعفن زدہ تحریر، اور کہ تساں لفظ لکھے میں وہ لفظ نہ دہرا سکدا. اللہ رب العالمین دا فرمان نہ تھوڑے سامنے پیش کیتا جناب وجادلہم باللتی ہی احسن. تو کوئی اچھا انداز سکھو. تواڈے وچ سید مزمل شاہ صاحب اچھی گفتگو کر دین، طریقے نال گفتگو کر دین، ادب دے دائرے وچ رہ کے گفتگو کر دین، انہاں کول سکھ لو جے نہیں سمجھتا ہے. اللہ رب العالمین دا کیا فرمان ہے؟ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. فرمایا وہ لوگ جڑے کافر تے مشرک ہیں انہاں نے بھی گال نہ کڈو کیوں تواڈے سچے خدا نو لا علمی چاہ کے جواباً گالاں کڈ سن. توانے نے گلاں دا کوئی نہیں پتہ کہ تساں جناب رنگ اختیار کیتا اپنی اس تحریر. تساں کہ تحریر لکھی ہے؟ اس تحریر نو پڑھ کے ماشاءاللہ تواڈے موقف نو کو اپنانا شروع کر دے سی کہ بہت زبردست ہے جناب، اے ایمان ہے، اسلام ہے، دوڑ دیا ہو اس پاسے دار. دنیا اس تو دور نستی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت مبارکہ جناب سامنے رکھو. حضرت کو اتھوں سکھو، انہاں چیزاں نو کو اتھوں سکھو. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کس طرح پھیلایا. ٹھیک ہے.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارشاد فرمایا اے میں تھوڑے سامنے جڑے سوالات پیش کیتے نا میں امید کردا جناب تسی انہاں دے کوئی جواب اچھے انداز وچ اور انہاں دا ٹو دا پوائنٹ جواب دسو جی اعلیٰ حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ دی اتباع نہیں کر رہے بلکہ انہاں دے خلاف اپنا موقف اختیار کر دے ہیں شاہ اسماعیل دہلوی نو کافر نہیں پیا دے او کافر کو نہیں ہوئے اور اعلیٰ حضرت دا موقف ہے کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے اور اعلیٰ حضرت جڑے او اکابر وچوں مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی دے مقابلے وچ لیکن مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی اعلیٰ حضرت دی فکر دے نال تصادم کردے ہوئے انہاں دی رائے تا نہیں چلے بلکہ انہاں کیا نہیں ایمان ابو طالب ثابت ہے او کافر کو نہیں ہوئے تے اے ساریاں مہربانیاں پیر کرم شاہ صاحب واسطے ہی ہیں جناب تواڈے کول اس دا مطلب تے ہویا تواں خدا واسطے دا بیان ہے کرم شاہ نال تو دے خان وعدے نال تے دالو محمدی غوثیہ بیرا شریف نال کرو مہربانی ہاتھ ہولا رکھو تے جناب علی اج کل حالات جڑے جا رہے نے دے مطابق اج ایک دنیا دے کونے 'چ 1 منٹ 'چ گل کرو تو دوجے منٹاں 'چ او گل دنیا دے دوجے کونے 'چ پہنچدی ہے تے نفرتاں نو ہوا نہ دیو اصولی گل تساں کرنی ہے جائز گل کرنی ہے کسی نو تساں جناب ویکھیا اے عمل غلط ہے عقیدے دے خلاف ہے اے چیز ہے اس نو پیارے اور شست انداز وچ پیش کرو لیکن گالی گلوچ دے کے نہیں وہ کسی کے انگریزی چ آکھیا یو کین لو یور چائلڈ وداؤٹ ہیٹنگ دی چائلڈ آف یور نیبر اپنے گوانڈیاں دے پتر نو گالی کڈے بغیر بھی تسی اپنے پتر نال پیار کر سکدے ہو نا تسی اپنے موقف نو پیش کر سکدے ہو بہریا نال گالی کڈے بغیر تو اس واسطے جناب مہربانی کرو تو یہ کام چھوڑ دیو یہ نتائج اچھے نہیں ہون لگے اللہ رب العالمین تے تواڈے کول پوچھی نا اس اللہ دے ولی تساں کی آکھیا اس تو پہلے جنا اس اللہ دے ولی دے خلاف بکواسات کیتے نے حضور جالمت رحمت اللہ تعالی علیہ دے خلاف اور گلی پھردے پہ جناب رسوا ہوندے پے مینوں نہ لین دی لوڑ نہیں ہے اور فرمان پورا ہو رہا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب تو حضور جالمت رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ رب العالمین انہوں کو دین دا کم لیا اور انہوں دا ماشاءاللہ کم پوری دنیا وچ الحمدللہ سرایا جا رہا تو جناب تساں انہوں نال کو مخالفت کرنی ہے بالکل کرو اور جائز مخالفت کرو شستہ انداز وچ کرو اسی جناب انہوں سلام پیش کرساں بھی ٹھیک ہے لیکن تسی جناب لٹ جا لو اور جناب بالکل پٹڑی تو لے جاؤ اور اس انداز تسی جناب کی جڑا ایک تعفن زدہ تحریراں پیش کرو اور اس طرح دیا نوکا جھوکا گھریلو خواتین تک جناب تسی جا کے یہ گلاں کرو تو پھر جناب مہربانی کرو نا پہلے اپنا گھر بھی صاف کر لو جنہاں نے کافر آ دے انہاں دے نماز جنازہ بھی پڑھ دے ہو تو تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں انہاں گلاں دا بھی خیال کر لو باقی جنہاں علماء دے میں نہ لے نا تو ایمان ابو طالب تو نبی نو غیر نبی حضرت خضر نو تو یا نبی نہیں تو انہوں نے نبی بنانا یہ 1400 سال دے لوگوں تو انہاں دا بھی پھر کفر دے فتوے لاؤ تو جی اتھے چپ ہو نا تو مہربانی کرو اتھے بھی چپ رہ ونجو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ حافظ